آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، ہر چیز جو ہے اس پہ بن جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، کمپیوٹر سے بن جاتی ہے ہر چیز. آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے آپ کا، پاسپورٹ اپلائی کریں آپ کے گھر پہ پاسپورٹ بن کے آ جاتا ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اب تو یہ حال ہے کہ کمپیوٹر پہ ہی ویب کیم سے آپ تصویر کھنچوائیں وہاں پہ، پھٹ سے جا کے پاسپورٹ بن جاتا ہے آپ کا. ہمارے یہاں جائیں، گمنام ہیرو سے پوچھیں، شناختی کارڈ آفس نہیں جاتے کیا وہ؟ ہر جگہ رشوت چل رہی ہے. گیٹ پہ جو چوکیدار کھڑا ہوتا ہے وہاں سے رشوت شروع ہوتی ہے اندر تک. باہر جو ہے فارم بھرنے والا، اس کو آپ پیسے دیتے ہیں، وہ ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ٹیکنیکل طریقے سے فارم بھر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پنگا کر کے جو ہے آپ کو پھر دوڑائیں گے. تو آپ 100-200 روپے دے کے اس سے فارم بھروا لیں، چاہے آپ کتنے بھی MBA کیے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہیں، آپ آئی ڈی کارڈ کا فارم نہیں بھر سکتے. آپ شرط لگا لیں، آپ حرف بائی حرف لکھ دیں، وہ نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گا، وہ آپ کو بھیجیں گے ضرور، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے لکھا ہے. کیونکہ باہر جو آپ کا فارم بھر کے دیتا ہے وہ ایک نشان لگا دیتا ہے اس پہ، جس سے اسے پتہ ہوتا ہے اس نے فارم باہر سے بھروایا ہے تو صحیح ہوگا 100%. لیکن یہ کہ اگر آپ نے خود بھرا ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں بھائی اس نے خود بھرا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو آبجیکشن لگانی ہے. اور جب تک وہ آپ کو 4 دفعہ دوڑائیں نہیں اور ٹیکسی کا خرچہ ہے، رکشے کا یا گاڑی کا پیٹرول نہیں خرچ کرائیں، تب تک آپ پیسے نہیں تنگا کے دیتے. اگر کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوتا تو اس کو اتنا لمبا چکر دیتے ہیں کہ وہ آخر میں تنگا کہتا ہے یار لو یار پیسے، جان چھوڑو میری. یہ ہوتا ہے ہر ادارے میں. بھائی مسئلہ یہ ہے، اگر سندھ میں پیپلز پارٹی ہے تو جتنے بھی ادارے جہاں رشوت لے رہے ہیں انہیں کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. آپ کو سروس کس نے دینا ہے؟ انہوں نے دینا ہے. تو آپ جو جا کے آپ کے شناختی کارڈ پہ پیسے پڑ رہے ہیں، ٹینکر مافیا سے آپ پانی خرید رہے ہو، پانی کے بوتلیں ایک زمانہ تھا نل سے گلاس بھرا اٹھا کے پی لیتے تھے، آج پی سکتے نہیں. آج منرل واٹر پیتے ہیں، منرل واٹر بھی جعلی. وہ بھی آپ اگر کمپنی کے پیچھے جائیں تو کہیں نہ کہیں ندی نالے پہ کہیں پہ نل کا لگا ہوگا، وہاں سے بھر رہا ہوگا وہ، اور وہ پانی اس پانی کے بھی پیسے دے رہا ہوگا. خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بڑوں کو سزا نہیں ملتی ہے، سزا بیوقوفوں کو ملتی ہے. بیوقوف کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایماندار ہوتے ہیں. ایماندار آدمی کا دوسرا نام جو ہے پاکستان میں کا، ہمارے ملک میں بیوقوف ہے. باہر ملکوں میں چاہے آپ کتنے بھی بڑے مل آنر یا توپ ہوں، آپ نے اگر ٹیکس پورا نہیں دیا نا، سب سے بڑا جرم ہے. منی لانڈرنگ، ٹھیک ہے نا، ہمارے ملک سے لاکھوں ڈالر لے جاتے ہیں، اس پر روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ان کے بینک میں رکھنے کے بعد جب آپ واپس نکالتے ہیں تو آپ دیکھیں تو روک ٹوک ہے کہ پیسے کیوں لے جا رہے ہو واپس. یہ ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے پیسے نہیں دیتے ہیں. یہ جو ہمارے پاکستان کو لوٹ لوٹ کے جو پیسے لا کے بینکوں میں یا ادھر پراپرٹیوں میں لگائے ہیں، یہ لانے کی تو اجازت ہے کہ 1,00,000 پاؤنڈ لے آئیں یا 2,00,000 پاؤنڈ یا 2 ملین پاؤنڈ لے آئیں، لیکن لے جا تو آپ 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. 10,000 یا 5,000 یا 2,000، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. اور اس کا بھی آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ نے بینک سے نکلوائے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ پھر چوری کا ہے. آپ بتائیں گے کیسے؟ آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے سو رہے ہیں، ہم نہیں جاگیں گے. میں تو کہتا ہوں ضیاء اللہ کا دور سب سے اچھا تھا، کوئی مہنگائی نہیں ہوئی تھی. مشرف دور میں ملک نے ترقی کی ہے، لیکن کسی اس سے کہہ دو، کسی پارٹی کے سپورٹر سے کہہ دو، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. اس کے آگے آپ کلمے پڑھ کے کہہ دو کہ بھائی یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ، کہ وہ کتنی ترقی ہوئی اس میں. نہیں، پرائیویٹ بینک، لیزنگ پہ گاڑیاں، یہ وہ سارا کچھ چل گیا تھا مشرف دور میں. مہنگائی اپنی جگہ تھی، مہنگائی تو آج مشرف دور سے بھی زیادہ ہو گئی، تو وہ دور برا کیسے ہو گیا. لیکن ضیاء اللہ کے دور میں، اس کے 11 سالہ دور میں مہنگائی نہیں ہوئی ہے. پراپرٹی سستی ہو گئی تھی الٹا مہنگی ہونے کے بجائے ضیاء اللہ کے دور میں. کیوں بھائی؟ کیا کہتے ہیں، ماشاء اللہ حکومت جو ہے اس کو کوئی ملک قرضہ نہیں دیتا، نہ IMF قرضہ، کوئی بھی قرضہ نہیں دیتا، بلکہ وصول کر رہے ہوتے ہیں. پھر ملک کیسے چلتا ہے ہمارا؟ رشوت بند ہو جاتی ہے، چور بازاری بند ہو جاتی ہے، منی لانڈرنگ بند ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ملک میں جو پیسہ ہے وہ بالکل ایمانداری کے طریقے سے آ رہا ہوتا ہے. ہر ادارے میں ایک ایک فوجی جنرل بٹھا دیتے ہیں، اور وہاں پہ 90% کرپشن ختم ہو جاتی ہے. 10% تو ہوتی ہے لیکن 90% ختم ہو جاتی ہے. لیکن آج تو 100% ہو رہی ہے. آپ کو ایک کنٹینر پیسے دیے بغیر نہیں نکال سکتے. یہ ساری چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماشاء اللہ اچھا ہے، کون اچھا ہے. بات یہ ہے وہ اچھا ہے جو روٹی دے، جو انسان کو سکون سے سونے تو دے.
آپ سارا دن پرابلم میں لگے رہتے ہو، آج پانی نہیں آ رہا، دوسرے دن یہ مسئلہ ہے، تو تیسرے دن روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ بس میں جا رہے ہیں، ٹریفک رش لگ گیا ہے، جان کر کے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں تاکہ پیسے وصول کیے جائیں. روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے، آپ کی گاڑی آپ نئی رجسٹریشن کر کے بالکل نئی گاڑی لے آئیں، کوئی نہ کوئی نوس نکال کے آپ سے پیسے وصول کر لیتا ہے وہ. لیکن ان لوگوں کو پکڑنے والا کون ہے؟ گمنام ہیرو جو ہے پتہ نہیں کس کی تلاش میں ہیں. ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو پکڑیں. یہ ہے، باقی وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ملک کے اندر شاید ان کا کام نہیں ہوتا، ان کا کام ملک سے باہر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس ملک کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ملک رہے گا تو یہ کہانی چلتی رہے گی. بھائی دیکھیں، میں آرمی گمنام ہیرو ان لوگوں کو پتہ ہے کیوں اچھا کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سارا کچھ ملک میں ہوتا ہے. ان کو باہر ملکوں میں یہ نہیں رہ سکتے جا کے، اس لیے کہ رہ ہی نہیں سکتے. اب مشرف ہے، ضیاء الحق ہے، ان سب کے بچے سب لوگ، اور علاج ولاج سب کچھ یہاں کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ضیاء الحق کبھی باہر گیا علاج کرانے ہیں؟ مشرف تو حکومت ختم ہونے کے بعد آج وہ باہر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں کیسز، یا پاکستان میں جب تک تھے تو ان کو مصیبت کی ہوئی تھی تو اس لیے وہ باہر چلے گئے، ورنہ شاید نہ جاتے. یہاں علاج وہ لوگ اپنے GHQ، یہ جو اپنے آرمی ہاسپٹل وغیرہ ہیں وہیں کراتے ہیں. وہ لوگ باہر نہیں جاتے. یہ باہر کیوں جاتے ہیں؟ ملک سے محبت ہے تو ہاسپٹل صحیح کریں. باقی عوام کو باہر بھی لے جائے، اجازت دو. عوام کے پیسے، عوام کے ٹیکس سے پیسے سے آپ باہر جاتے ہو، باہر ملکوں میں بڑے بڑے ہاسپٹل میں رہتے ہو، اس میں بھی آپ کا کمیشن ہوتا ہے. آپ کا بل 5 لاکھ روپے بنتا ہے، آپ 50 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے لکھوا کے باقی کھا جاتے ہو، ملی بھگاتے. باہر ملکوں میں ہاسپٹل جو ہے وہ بھی نہیں کے ہیں. آپ شرط لگا لیں، یہ باہر ملکوں میں NHS کے جو ہاسپٹل ہیں انگلینڈ میں، NHS جو ان کا ادارہ ہے ہیلتھ کا، وہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل میں نہیں، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں. آپ اگر تلاش کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کلو آپ کو مل جائے گا کہ وہ ہاسپٹل بھی انہیں کے ہوتے ہیں. اپنے ہی ہاسپٹل میں اپنے ہی ملک سے جا کے ٹھہر جاتے ہیں، اور اپنے ہی ہاسپٹل سے لمبے چوڑے بل بنا کے پاکستان گورنمنٹ میں جمع کرا کے پیسے وصول کر لیتے ہیں. اس حقیقت کا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. بائی پاس کرانے گئے تھے میاں صاحب، لیکن جب بائی پاس کے بعد دروازے سے اچھلتے کودتے آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے. آپ نے خود دیکھا تھا. اب یا تو اسٹنٹ پڑا تھا یا بائی پاس ہوا تھا، یہ نہیں پتہ، لیکن خبریں جو ہیں کچھ عجیب و غریب آ رہی تھیں، اور خبروں میں ہی دکھایا ہے. زرداری صاحب ہیں، وہ جو معاملہ تھا سوئس بینک کا، اس اکاؤنٹ کے سارے کاغذات اور سارا کچھ لے کے جو وہ ٹی وی پہ دکھایا تھا کہ گاڑی میں رکھ کے باکس رکھ کے اور غائب ہو گئے، وہ ثبوت تھے، وہ نہیں ملے. اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. پکڑا کوئی نہیں جاتا، کبھی نہیں پکڑے جائیں گے. یہ پکڑے جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پکڑنے والے ان کے رشتہ دار ہیں. وہ کیسے پکڑیں گے؟ وہ ان کو پکڑیں گے، یہ ان کو پکڑوا دیں گے. ایک دوسرے کی فائلیں سب کے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی ایسی بھی فائلیں ہیں کہ باہر ملکوں میں جب ویکیشن پہ آتے ہیں تو جن جن ہوٹلوں میں رہتے ہیں اور جو کچھ کرتے کراتے ہیں، وہ ساری ویڈیو بنی ہوئی رکھی ہوتی ہیں بلیک میل کرنے کے لیے. یہ ہے. ابھی دیکھیں وہ جو مشہور ہوئی تھی 2 لڑکیاں جو وہ اسمبلی میں عمران خان کی کرسی تک پہنچ گئی تھیں، کوئی خبر آئی اس کے بارے میں کہ تحقیق ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی. ایک عام آدمی جاتا ہے تو اس کو پھانسی دے دیتے. وہ اس لیے نہیں پکڑی گئی ہیں، نہ ان کا کوئی کیس، اور نہ ہی میڈیا پہ کچھ ہے. میڈیا کو شٹ اپ کر دیا گیا ہے. بھائی ہمارے لیڈر ہیں، ان کو ہمیں بتاؤ بھائی کہ ان کی ڈگری اصلی ہے جعلی ہے، ان کی تعلیم کتنی ہے. ایک آدمی ہمارے ملک کا کرتا دھرتا بن رہا ہے اور وہ انگوٹھا چھاپ ہے یا جعلی ڈگری ہے. آپ سوچ رہے ہو اس ملک کا حشر کیا ہوگا؟ بھائی یہ جو ایک آدمی جو 10 سیکرٹری رکھ لیتا ہے، مشیر، ایڈوائزر جو رکھتا ہے، وہ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ وہ خود جاہل ہوتا ہے. وہ ایڈوائزر تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو کہ سر اس پہ سائن کر دے، اس پہ سائن کر دے. وہ خود جاہل بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس کو میٹرک پاس، 8ویں پاس ایسے ہیں. ہمارے اسمبلی میں ایک بل آیا تھا کہ بھئی کم از کم یہ MNA MPA وزیر، ان لوگوں کی تعلیم کم از کم گریجویٹ تو ہونی چاہیے. وہ بل پاس ہی نہیں ہوا، کیونکہ بعد میں پتہ لگا کہ بہت سے تو انگوٹھا چھاپ ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو مڈل ہیں، اور اکثریت میں تو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو میٹرک فیل ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں. تو آپ سوچیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ملک تو ترقی نہیں کرتے نا. اب
کیا کہتے ہیں انڈیا ہے، انڈیا میں آپ چائے والا کرتے ہو، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کبھی چائے بیچی ہوگی، اس میں کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ منموہن سنگھ تھے، وہ بڑی نالج تھی، بڑے پڑھے لکھے تھے، عمران خان ہے آکسفورڈ کا پڑھا ہے، بے نظیر پڑھی لکھی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہے، اب بے نظیر تھی، کبھی آپ کو شکایت اکا دکا ہی ملتی تھی، لیکن بے نظیر کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے. بھٹو تھا پڑھا لکھا، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن بھٹو کے کام برے تھے. بھٹو نے نیشنلائز کیا، ٹھیک ہے نا، سارے بینک وینک سب چھین لیے. زمینیں نیشنلائز کیوں نہیں ہوئیں؟ ایک ایک آدمی کے پاس 2,000 اور لاکھ ایکڑ زمین ہے، وہ کیوں نہیں نیشنلائز ہوئی؟ وہ زمینیں کیا ان کی تھیں؟ پاکستان بننے کے بعد تو زمینیں ساری حکومت پاکستان کی ملکیت ہونی چاہیے تھی، ان کی تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اور آپ لکھ کے رکھ لو، آپ تحقیق کرو، زیادہ تر زمینیں تو ان لوگوں کے قبضہ کیے بیٹھے ہیں جو لوگ یہاں سے چلے گئے تھے چھوڑ کے زمین اپنی. وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے تو وہاں ان کا قبضہ ہو گیا. جو لوگ یہاں آئے تھے، بڑا کہا جاتا ہے نا، ہم نے جگہ دیا وہ دیا. یہ جو مہاجر جو آئے تھے، جن کو کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے احسان کیا، سن میں رکھے اور یہ کیا، اور بھوکے ننگے آئے تھے. پی آئی اے کس کی تھی؟ پی آئی اے کا پہلے نام تھا اورینٹ ایڈورٹائزمنٹ، اورینٹ ایئر لائن تھا، اورینٹ ایئر لائن تھی پی آئی اے پہلے. پی آئی اے کا نام اورینٹ ایئر لائن تھا، اور یہ ابو الحسن اصفہانی کی تھی. ٹھیک ہے، کہاں سے آئے تھے وہ؟ بامبے سے آئے تھے. جب پاکستان بنا ہے بامبے سے آئے تھے، ان کی ایئر لائن تھی یہ. انہوں نے پاکستان کو تحفے میں دے دی تھی پوری ایئر لائن. وہ روز گارڈن جو ہوٹل ہے نا، جس کو ڈرامے کر کے ہتھیانے کے چکر میں تھے، وہ بھی انہیں کی ملکیت تھا. آپ نے کبھی ریئلٹی ان کی فیملی کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے کچھ نہیں پتہ، لیکن انہوں نے دی تھی. یہ آپ آج بات سن لیں، ٹھیک ہے. آغا حسن آبدی، جنہوں نے بہت سے بینک بنائے ہیں، وہ بھی دہلی سے تعلق تھا ان کا. اسی طرح حبیب بینک، نیشنل بینک، الائڈ بینک، یہ آپ کے جتنے بھی بینک ہیں، یہ سب کس کے تھے؟ یہ سب انڈیا سے جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے ان کے بینک تھے، یہ جو یہاں پہ پہلے سے موجود تھے. آپ ایسی بات کرتے. لیاقت علی خان، انہوں نے کیا کہتے ہیں 40 کروڑ روپے دیے تھے اس زمانے میں، جب پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں تھا. پاکستان کو سب سے پہلا قرضہ لیاقت علی خان نے دیا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ آغا خان ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ یہ بھی تو مائیگریٹ کر کے آئے تھے. آغا خانی سارے، میمن برادری، آغا خانی، یہ سب انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں. کون ہے؟ کون تھا بزنس ٹائفون؟ کون بیٹھا ہوا ہے ایسا؟ ٹائکون کہہ لیں، کون ہے بیٹھا ہوا؟ یہ جتنے بھی یہ میمن ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین تو میمن برادری ہے. پھر یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ سب بامبے اور مراد آباد اور ادھر ادھر سے آئے ہیں، کاٹیا واڑ سے تعلق ہے زیادہ تر کا. آغا خانی ہو گئے. پھر یہ کیا کہتے تو سب پاکستان میں کچھ نہیں تھا، باہر سے جو لوگ آئے ہیں وہ سارا کچھ لے کر آئے تھے. اگر تو پھر ثبوت تو اس بات کا ہے، اگر پاکستان انہوں نے بنایا ہوتا تو نوٹ پہ تصویر پھر قائد اعظم کی نہیں ہوتی نا پھر. اور ہٹا تم سکتے نہیں ہو، کیونکہ اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تصویر جب ہی ہٹ سکتی ہے جب چھٹی ہو جائے، ادروائز تو نہیں ہو سکتی. ہاں، شکریہ ادا کرنا چاہیے جو لوگ آئے ہیں ان کا، کہ بھئی آپ نے پیسہ دیا، ملک بنایا، جانیں دی، مرے، ٹھیک ہے نا. پنجاب میں بھی لوگ، آدھے لوگ پنجاب کے جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ادھر سے، ایسٹ پنجاب سے. وہی پنجابی لیکن ایسٹ پنجاب سے آئے، وہ اپنی زمینیں وغیرہ چھوڑ کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا. پشاور میں افغانستان کی سائڈ سے آئے ہیں، بلوچستان میں ایران کے بلوچستان سے لوگ آئے ہیں یا آئے تھے کسی زمانے میں، وہ تو آلریڈی. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، جو اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بھوکے ننگے آئے تھے، بھوکے ننگے نہیں آئے تھے بھائی، سب کچھ لے کر آئے تھے، پیسہ لے کر آئے تھے. جتنے لوگ وہاں سے آئے تھے وہ سب اپنی جائیداد اور جتنا سونا وونا تھا نا، وہ سب وہ کپڑوں میں سی کے اور ادھر ادھر کر کے لائے تھے. بہت سے میرے رشتہ دار ہیں جو کہتے ہیں اس زمانے میں وہ روٹی کی ڈلیا ہوتی تھی، ڈالی جسے کہتے ہیں نا، جس کے اوپر روٹی رکھتے ہیں، وہ بان کی جو ہوتی ہے، اس کے نیچے جو اس کا بیس ہوتا ہے رکھنے کا، اس بیس میں لوگوں نے سونا چھپا کے اور اس کو پورا سی کے اور لے آئے تھے. کچھ لوگوں نے بیگوں میں ایک اور وال کھڑی کر کے اس کے بیچ میں بھر کے لائے تھے. تو اس طرح لوگ پیسہ لے کر آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے آتے ہی زمینیں خرید لی تھی، اسٹیبلش ہو گئے تھے، بڑے بڑے بینک، اسکول بنا لیے تھے. کراچی کے
سندھ کے کراچی کے جتنے بھی اسکول تھے نیشنلائز اس لیے کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کی جائیدادیں چھینی جائیں. نواز شریف کی اتفاق فاؤنڈری نیشنلائز ہوئی تھی, واپس کر دی. کیوں کر دی؟ آج پرائیویٹائز وہی چیزیں کر رہے ہو. بھائی آج پرائیویٹائز کیوں کر رہے ہو؟ جن لوگوں سے چھینی تھی ان کو واپس کر دیتے, کیونکہ ان سے تو چھینی تو تھی لیکن ان کو پیمنٹ کی تھی. کتنی؟ 4 روپے گز, 5 روپے گز, اس حساب سے پیمنٹ کر دی تھی. سر سید کالج, دوسرے کالج, شپونر کالج, یہ جتنی بھی بلڈنگیں ہیں یہ کن کی تھیں کبھی آپ پتہ کریں. تو یہ اخباروں میں سارا کچھ آ چکا ہے, میں کوئی کہانی نہیں آپ کو سنا رہا ہوں. پی آئی اے ایئر لائن کس کی تھی آپ خود تحقیق کر لیں, اخباروں میں گوگل سرچ کر لیں. پی آئی اے ایئر لائن پہلے اورینٹ ایئر لائن تھی اور یہ ان کی تھی ابوالحسن اصفہانی کی, جن کے نام پہ ایک روڈ بنا دیا گیا, بس چھٹی اور کچھ نہیں. کبھی نام نہیں یاد دیا کرایا جاتا, نہیں کرایا جاتا کچھ. یہ ہے. اسی طرح پھر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. ہم سب کا ملک, ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ پانی لوگوں کو ملے, کھانا, روزگار ملے, سب کچھ ملے, باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے, اپنے ملک میں رہیں. باہر ملکوں میں جو لوگ گئے ہیں وہ خالی ہاتھ گئے تھے نا. آج ارب کھرب پتی لوگ بیٹھے ہوئے باہر ملکوں میں, پاکستانی, جو کہ گاؤں سے گئے تھے, کچھ شہروں سے گئے تھے, ہر جگہ سے گئے تھے لیکن محنت کی ہے. چودھری سرور جو ہیں گلاسگو میں, ان کی کیش اینڈ کیریاں ہیں. آپ کے پنجاب کے جو گورنر ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی اس آدمی نے, کہ برٹش پارلیمنٹ میں پہنچ گئے, وہ کتنی محنت کی ہوگی اس نے. ٹھیک ہے نا, 60 سے پہلے گئے تھے وہ. میں اسی شہر میں رہتا تھا, گلاسگو میں, اور جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا چودھری سرور بھی وہیں پڑھتے تھے. گورنر آج لگے ہوئے, اس زمانے میں ایم پی تھے برٹش پارلیمنٹ کے. آج تک میں نے ایک گن مین ان کے ساتھ نہیں دیکھا. روڈ پہ اکثر ادھر جاتے ادھر آتے نظر آتے تھے, اور جب الیکشن ہوتے تھے تو ہمارے اور سب کے گھروں پہ آ کے باقاعدہ وہ ووٹ دینے کی ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ پاکستانی ہیں, ہمیں سپورٹ کریں تو ہم آپ کو کریں گے. ان کا بیٹا آج ہے پارلیمنٹیرین, اور کیا کہتے ہیں, انہوں نے بہت محنت کی ہے. انہوں نے وہاں پہ پوری کمیونٹی موجود ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ سے تعلق ہے لوگوں کا, فیصل آباد سے ہے, ملتان کے بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بڑے محنتی ہوتے ہیں. پنجاب کے گاؤں دیہات سے جو آتے ہیں وہ تو بہت اسٹرگل کرتے ہیں, بہت ہی محنت کرتے ہیں. جا کے پھر ان کے پاس 10 اور 5 پراپرٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ. کیسے ہوتی ہیں؟ فری میں. باہر ملکوں میں جا کے تو کرنا پڑتا ہے نا, وہاں پہ اوپر کی آمدنی تو نہیں ہے. باہر ملکوں میں اوپر کی آمدنی رشوت کا پیسہ نہیں ہوتا, محنت کر کے کمانا پڑتا ہے. دیکھ لیں, لوگوں نے محنت کی ہے ماشاء اللہ سے, اور اللہ اور دے انہیں. تو اس طرح جو پاکستانی باہر آ کے محنت کر سکتے ہیں وہ اپنے ملک میں کیا نہیں کر سکتے. آپ ایسے ذرائع پیدا کریں. ایک آدمی معمولی کوئی فیکٹری لگا لے پاکستان میں تو آدھے فیکٹری کی برابر ہی پیسہ اسے کھلانا پڑتا ہے لائسنس لینے کے لیے. فلور مل لگا لے تو پھر ایک زمانے میں پاکستان میں کاٹن کا بزنس تھا, پیتل کا تھا, ماربل کا تھا. بڑی مشہور کراچی میں گلیاں تھیں, پیتل گلی, ماربل گلی, سب خالی پڑی ہیں. کیا ہوا یہ کہ ہم پہلے ماربل کی چیزیں خود بناتے تھے اور ان چیزوں کو باہر بھیجتے تھے. اب یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم ماربل کا پورا پہاڑ اٹھا کے بھیج دیتے ہیں وہاں پہ, کاٹ کے بڑے بڑے ٹکڑے بنا کے اٹلی بھیج دیے, دوسرے ملکوں میں چلے گئے, آسٹریلیا چلے گئے. ماربل کے پہاڑ جو بلوچستان میں ہیں وہاں پہ کمپنی آتی ہیں, پورا پتھر کاٹ کے لے جاتی ہیں, را مٹیریل کہہ لیں. اسی مٹیریل کے اٹالین ٹائل جو بہت مشہور ہیں, اٹالین ٹائل بہت مشہور ہیں, وہ کہاں کا ماربل ہے کبھی آپ نے پتہ کیا؟ گرین ماربل جو ہے وہ صرف پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے. تو اٹالین ٹائل جو ہے گرین ماربل کے, وہ کوئی ان کے ملک کا ماربل تھوڑی ہے, باہر سے خریدا ہوا ہے. ہمارے یہاں جن صاحب نے یہ کام کیا تھا کہ بھئی کاٹ کے پہاڑ لے جاؤ, انہوں نے اپنی انڈسٹری کو تو تباہ کر دیا. کیونکہ ماربل کا کام ہوتا تھا, اس میں کوئی چیز بنتی تھی, کوئی گفٹ آئٹم بنتا تھا, اس کے ساتھ پیتل کی چیزیں شامل ہوتی تھیں, سارا کچھ تھا, ایک پوری پروڈکٹ بنتی تھی. آج ہم پورا پتھر بیچنے لگے ہیں. یہ حال ہے ہمارے, ہر چیز میں بے ایمانی ہے, رشوت ہے. تو بھائی اگر یہی حال ہے تو اس سے اچھا تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہی صحیح ہے. چائنا میں ہے نا, جب تک ضیاء الحق تھا ملک چل رہا تھا, سارا کچھ تھا, پانی بھی آ رہا تھا, کوئی جھگڑا نہیں, سب دب کے بیٹھے ہوتے ہیں.
جب یہ چلے جاتے ہیں سارے چور جو ہے پر پھیلا لیتے ہیں اور لوٹنا شروع کر دیں عوام کو. ہماری سب سے زیادہ بیوقوف تو عوام ہے. سچ بات ہے. آپ ووٹ دیتے ہیں, آپ کے ووٹ کی وجہ سے آپ خود لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ گدھے کو ووٹ دیتے ہیں, گدھا آ کے آپ کو لوٹ کے بھاگ جاتا ہے. ہر آدمی آپ کو اچھی طرح جو ہے آپ کے کپڑے اتار کے چلا جاتا ہے, بالکل جیبیں خالی کر کے, نیکٹ کر کے چلا جاتا ہے. آپ پھر اس کو ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب عمران خان محنت کر رہا ہے, آپ کے پاس ایک اتنا اچھا بندہ ہے عمران خان جو کہ محنت کر رہا ہے, آپ عمران خان کو ووٹ دیں. آئندہ ٹرائی کریں, دیں. یہ جتنے پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ تو پیسوں سے چل رہا ہے, اندر اندر کام بہت اچھا ہو رہا ہے. تو یہ کریں. تو شکریہ آپ کا, اتنی لمبی میری تقریر سننے کا شکریہ. اور کیا کہتے ہیں, آئندہ بھی میں ویڈیو دیتے رہوں گا اور اسی طرح جو ہے اپنے غصے کا اظہار کرتا رہوں گا. اچھا خیر غصے کا کیا, لیکن یہ کہ ہمارا ملک ہے, بہت سے ایسے جپسی ہیں, خانہ بدوش ہیں جن کا ملک ہی نہیں ہے, لیکن ہمارا تو ملک ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یا بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے. ٹھیک ہے نا. ہم سب کا ملک ہے. یعنی یہ فخر کی بات ہے کہ ہم بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی. یہ باہر ملکوں میں آپ 200 سال رہ لیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امریکن ہوں تو میں برٹش ہوں تو میں نارویجین ہوں, سویڈش ہوں. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ آپ الٹے لٹک جائیں. آپ ہو ہی نہیں, آپ پاکستان کے ہی رہیں گے, چاہے آپ کے بچے ہوں, آپ ہوں. جب تک آپ کی شکل چینج نہیں ہوگی, جب تک آپ کی بچوں کی یا بچوں کے بچوں کی یا ان کے بچوں کی شکل کہیں جا کے جو ہے سویڈش رنگ ڈھنگ میں نہیں ڈھل جائے گی, یا امریکن یا گورے نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ یورپ امریکہ تو گوروں کا ہے. افریقن کو بلیک افریقن کہتے ہیں, ایشین کہتے ہیں, ایشین امریکن ہو گئے, پھر چائنیز امریکن ہو گئے, اس نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن برٹش امریکن تو کوئی نہیں کہتا. برٹن سے جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ وہ امریکن ہیں, باقی دوسروں کو تو ان کے وہ اس نام سے پکارا جاتا ہے, بر اعظم کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. تو زیادہ اچھا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے نا. آج آپ اپنے ملک میں پراپرٹی بزنس سارا کچھ کریں, جا کے تھوڑا بہت تو رکھیں. اگر آپ کو ہاتھ پکڑ کے نکال دیا گیا کسی بھی دن, بھائی جس طرح سعودی عرب میں آدمی سیٹ نہیں ہو پاتا ہے یا سیٹ ہو بھی جاتا ہے تو وہ اٹھا کے جب ان کے یہاں برا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سب لوگ نکل جاؤ, اقامہ کینسل, ویزا کینسل. یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ جو ہے آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا. یہ تو ایک لا پاس کرنے کی بات ہے کہ بھئی دوسرے کلر کے لوگ جائیں اور بس ہم ہی لوگ رہیں گے. آپ کو پاسپورٹ تو ملتا ہے, اس پہ ایک نشان پاسپورٹ پہ لگا ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ بائی برتھ جو ہے کسی اور ملک کے ہیں, یا آپ کے ماں باپ وہاں سے تھے, یا آپ جو ہیں وہ ایشین ہیں, ایشین امریکن ہیں, افریقن امریکن ہے. یہ ایک کیٹیگری کا نشان ہوتا ہے جس میں اے بی سی یا ایف سی ایسی کچھ لکھا ہوتا ہے. تو ایشین میں اے لگا ہوا ہوتا ہے, افریقن میں بھی اے ہوتا ہے, لیکن اس میں اے ایف ہوتا ہے, اے ایس ہوتا ہے. اس میں جو کچھ بھی, خیر مقصد آپ کو وہ بددل کرنے کا نہیں ہے, ایسا ہوگا تو نہیں کبھی, لیکن ہو بھی سکتا ہے. کرونا وائرس اگر ختم نہیں ہوا تو پھر تو جانے کا وقت آ گیا ہے. سوچیں اس بات پہ کہ اپنے ملک میں بھی کچھ بنائیں, اور ہمیشہ کسی سے بھی کہیں تو کہیں کہ بھئی مجھے فخر ہے اپنے ملک پہ, میں پاکستانی ہوں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. باقی پروپیگنڈا ہم خود بدنام کرتے ہیں اپنے ملک کو. ہماری میڈیا ہمارے ملک کے خلاف بعض کام کرتا ہے ایسے کہ ہمیں خود باہر بیٹھ کے حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بات ٹی وی پہ کہنے والی تھی یا نہیں تھی. ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں, جج کر رہے ہوتے ہیں, اور حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی کیوں نہیں ہے. تو یہ حال ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. شکریہ آپ کا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی, سنی. ٹھیک ہے نا. آپ کے یہ رائٹ سائڈ پہ یہ ادھر نیچے جو ہے ایک ریڈ کلر کا نشان ہے, سبسکرائب لکھا ہے, اس کو سبسکرائب کریں, اس کو پریس کریں, اور ایک بیل بنی ہوئی اس کو پریس کر دیں, اور کمنٹ میں کچھ لکھ کے دیں کہ بھئی اگر آپ کو یہ میری پوری باتیں جو ہیں اگر اچھی لگی ہیں, دل کو لگی ہیں, تو اس بارے میں آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اور بھی ویڈیو مختلف موضوع پہ بناؤں. جیسے جیسے سمجھ میں آتا ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے.
میں نجم الوی ختم کرتا ہوں اپنے یہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.